بانی تحریک انصاف کی بہن نورین نیازی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق ایک بار پھر متنازع بیان سامنے آ گیا۔ نورین نیازی نے یوٹیوب چینل پر انٹرویو میں الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق بانی تحریک انصاف، اس کی بہنیں اور خاندان اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ یہ مذموم بیان تحریک انصاف اور ان کے لیڈر کی سوچ کی اصلیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، نورین نیازی کی گفتگو آپ نے بھی سنی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاکستانی نہیں بلکہ بی جے پی کی رہنما ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہی ہیں، پاک فوج کے خلاف بول رہی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں بڑی انفارچونیٹ ہے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھی ایک مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد ہم پاس میں محمود خان چکدے کو بھی سنتے رہے ہیں، اور ابھی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ زہریلا قسم کا پروپیگنڈا ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان، اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ایسی بات کریں، اور پاکستان کی جو کامیابی تھی پاکستان کی دنیا نے ایکنالج کیا۔ کیوں پاکستان کیوں دنیا میں چھایا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی، اور انڈین اور امریکہ کے کانگریس میں ایک رپورٹ سبمٹ کی پینٹاگان نے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان انفلیکٹڈ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ آن انڈیا۔ ٹرمپ اٹھتے بیٹھتے کیوں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، کیوں 11 جہازوں کا نام لیتے ہیں، کیوں فیلڈ مارشل کو کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل؟ کیونکہ لیڈرشپ نے یہاں ثابت کر دیا تھا کہ یہاں پہ کیا کیا، اور پاکستان نے کوئی شکست دی۔ اور اسرائیل تو سمجھتا ہے پاکستان ون آف دی میجر، جو پاکستان کو اسلامک ملٹری جو نیوکلیر پاور ہے اور ایک آبسٹیکل سمجھتا ہے۔ اور دیکھیں پاس میں انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پہ حملے کی پلاننگ کرتا رہا اور کوشش بھی کرتا رہا ہے، تو ہم کیسے اس اسرائیل کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال میں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں جو کرنا ہے کہ آپ ایک ایسا نیریٹو کو پش کرتے ہیں جو انڈیا آپ سے چاہتا ہے، اور پھر اسی کو انڈین مین سٹریم میڈیا ہے، افغانستان کے چینل سے اس کو اٹھائیں گے، اس کو پبلک کریں گے، اس کو پش کریں گے کہ وہاں پہ پبلک اپینین یا لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر انسائٹنگ پبلک اوپینین یا وائلنس کے لیے طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یا میں تو کہتا ہوں سمیئر کمپین اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، جس میں فالس نیریٹیوز کو آپ پش کر رہے ہیں، ریومرز کو آپ پھیلا رہے ہیں، اور پبلک کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ سو میرے خیال میں یہ آپ ایسی بات کرنا کہ پھر ایک ایسا امپریشن دینا کہ وہ یو آر پریوی ٹو دس انفارمیشن، کہ آپ وہاں پہ موجود تھے، اس طرح کے بیان بازی کرنا، تو میرے خیال میں کسی صورت میں ملائننگ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو قابل قبول کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور دنیا مانتی ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی ہے از دا سینٹر آف گریویٹی آف دس کنٹری، جس نے نیشنل فیبرک کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اب اگر آپ کچھ لوگ چند لوگ آ کے ایسی بات کریں گے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، اور مارکے حق میں ہم نے ثابت کیا، بنیاد مخصوص میں ثابت کیا، اور ریسنٹ جو ڈپلومیٹک ہم نے ایفرٹ کی بٹوین امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ ہم نے ثابت کیا، اور ہمارا جو اسٹریٹجک پروفائل ابھی ماشاءاللہ بہت اونچا ہے، اور بیکاز آف دس مارکے حق اور بیان مخصوص میں جب سندور 2 جو 100 کال تھا اس میں انڈیا کو شکست دی ہے۔ سو میرا خیال میں جب اپنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو اچھالیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر ہم نورین نیازی کی گفتگو سنیں تو ایک مضحکہ خیز اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ کھل کے پاکستان کو اپنا دشمن کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک فنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو 1980s میں اسرائیل پاکستان کی نیوکلیر پاور جو کوٹا پر ہمارا پلانٹ تھا وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے انڈیا سے تیاری کر چکا تھا، اور 98 میں جب ہم ایٹامک ایکسپلوژن کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی اسرائیلی جہاز ادھر انڈیا میں آئے تھے، انڈین احمد آباد سے پاکستان پہ حملہ کرنے والے تھے۔ تو پاکستان کی شروع سے ایک ہی پالیسی رہی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے، وی ول ناٹ ریکگنائز اسرائیل، اور یہ قائد اعظم نے کہا تھا، اور یہی گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے، انلیس وہاں پہ فلسطینیوں کے اسٹیٹ ملتی ہے، ایسٹ یروشلم یا یروشلم جو ہے
ان کا القدس الشریف ان کا کیپٹل بنتا ہے تو پھر آگے بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تو کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے اور پبلک اوپینین کو میرا خیال میں لوگوں کو ایک غلط فہمی میں، ایک کنفیوژن میں، قیاس اور کنفیوژن میں، جس سے میں نے کہا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. میرا خیال میں آپ دیکھیں نا، کریڈیبلٹی ہے، سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، اور آپ ایسے جواب دے رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے اور جو آپ کو سارا پتہ ہے یا آپ اسٹریٹجی سمجھتے ہیں یا اس طرح کچھ ہے. تو میرا خیال میں دیٹ از انفارچونیٹ، ایسی کوئی ان کی طرف سے بات ہوئی. اچھا سر، مین اسٹریم میڈیا پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عناصر کا بوائیکاٹ کیا جاتا ہے، لیکن یوٹیوب پہ جس طرح سے نورین نیازی نے ایک یوٹیوب چینل پہ انٹرویو دیا اور اس طرح کی گفتگو کی، کتنا ضروری ہے کہ ایسے عناصر کو وہاں پر بھی بین کیا جائے تاکہ یہ فیک نیریٹیو یا جو قومی مفاد کے خلاف جو نیریٹیو ہے اسے روکا جا سکے؟ یہ دیکھیں بالکل ہے کہ میرے خیال میں ہمارا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے. ایک آلریڈی میرے خیال میں اس میں پیمرا کے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں. انٹیریئر منسٹری بھی اس کو دیکھ رہی ہے. آپ کے جو منسٹری آف انٹیریئر میں جو سائبر کرائمز والے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو لوگ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو ان کے بھی انٹینشن دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں اور کس قسم کا کیا وہ ویوز لینے کے لیے بائی ڈیزائن ایسے کوشچنس کر رہے ہیں یا اس طرح ہے. تو بہت ساری چیزیں اس پہ بنتی ہیں. میرا خیال میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی دوز ریسپانسبل وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں.